انعام بل هم اضل. طبیعیات کا پہلاپن فلسفہ طبیعیات. اب سبق نمبر 9 میں ہم کیا کریں گے؟ طبعی طبیعیات کے متعلق پڑھیں گے. فزکس اسکول والا فزکس جو ہے نا اس سے ذرا یہ مختلف ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے اس کے ساتھ بعض باتوں میں کیا ہے یہ بھی متفق باتیں ہیں. بس دیکھ لے. باب ما یعم الاجسام، اجسام کے متعلق یہ باتیں سب جاننا چاہیے کہ جسم یا تو فلکی ہوگا یا عنصری، اور جن احوال سے طبیعیات میں بیس کی جاتی ان کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 عنصری و فلکی. دی صدا سمانا عنصری دا خاور نه جوړ وي کنه، فلکی من پاس آسمانی سره تعلقی. صحیح. ان کی 3 قسمیں. نمبر 1 وہ احوال جو جسم عنصری اور جرم فلکی دونوں کو عام ہے. اجسام عنصریہ اور اجرام فلکیہ کو عام ہے، یعنی دونوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں. نمبر 2 وہ احوال جو جرم فلکی کے ساتھ صرف خاص ہے، صرف اجرام فلکیہ سے اس کا تعلق ہے، عام اجسام کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. نمبر 3 وہ احوال جو جسم عنصری کے ساتھ خاص. 3 باتیں ہو گئی نا، ایک جو صرف جسم عنصری کے ساتھ خاص ہے اور ایک صرف جرم فلکی کے ساتھ ہے، کہ ان دونوں کے ساتھ یعنی جسم دونوں کو عنصری اور شامل ہے. جرم فلکی. ہاں. پس حکمت طبیعیت 3 فنون پر مشتمل ہوگی. فن اول اس میں کیا ہے؟ فن اول میں ایسے احوال سے بیس کی جائے گی جو اجرام فلکیہ اور اجسام عنصریہ دونوں کو شامل ہو، اور ایسے فن کو پھر عام الفاظ میں ہم کہیں گے ما یعم الاجسام یعنی والاجرام. صحیح. نمبر 2 فن دوم میں ایسے احوال سے بیس کی جائے گی جو جرم فلکی کے ساتھ سوئی فلکیات کہلاتے ہیں. فن سوم میں ایسے احوال سے بحث کی جاتی ہے جو جسم عنصری کے ساتھ خاص ہو، یہ فن عنصریات ہے. اور فن اول کو مقدم اس لیے کیا ہے نا، فن اول کیا ہے ہمارے پاس اجرام فلکیہ عنصریہ دونوں کو عام ہے نا، اس کو ہم نے اس لیے مقدم کیا ہے کہ اس میں کیا ہو جائے کہ عام با اعتبار خاص کے اعرف عند العقل اور اسبق الی الفہم ہوتا ہے. کیونکہ عام چیز کیا ہے؟ جلد ذہن میں آتی ہے، ذہن کی طرف سبقت جلد کرتی ہے، ذہن کی طرف جلد آ جاتی ہے نا، ذہن کے نزدیک زیادہ معروف و مشہور ہے عام چیزیں، خاص چیزوں کی طرف بعد میں ذہن منتقل ہوتا ہے نا تعریف کے بعد. اور فن ثانی کی فن ثالث پر تقدیم اس لیے ہے نا، پھر ہم نے کیا کر دیا، فلکیات کو مقدم کیا عنصریات پر. وہ اس لیے کہ اجرام فلکیہ اجسام عنصریہ سے افضل ہے. اجسام عنصریہ میں تو یہ سب چیزیں شامل ہیں نا دنیا کی، یہ پہاڑ، یہ گدھے، یہ خنزیر، اور یہ کتے، یہ انسان، اور اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں. اور اجرام فلکیہ میں کیا ہے؟ ستارے دندر ستارے، سیارے، مختلف قسم کے نجوم. اور فلاسفہ کے نزدیک کون و فساد سے بری ہے نا، کیا بری ہے؟ اجرام فلکیہ نا، ان میں کون و فساد نہیں ہوتا. اور عنصریات میں مؤثر ہے، اور مؤثر کو مؤثر سے پہلے ہی ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ ان اجرام سے اثرات پڑتے ہیں کس پر؟ اجسام عنصریہ پر. اور مؤثر سے پہلے ہوتا ہے، اثر کرنے والا اثر کر گئے میں سے کیا ہے؟ پہلے ہیں. اب کچھ یہاں پر مزید معلومات کے لیے ہمیں کچھ اصطلاحات دے رہے تھے کہ بعد ویسے عام معنی میں دوری اور درازی اور فاصلے کو کہتے ہیں نا. امتداد کی بھی تقریباً یہی معنی ہے، امتداد. اس لیے اس کی جمع کیا ہے ابعاد. اصطلاح میں بعد کے 2 معنی ہیں، یعنی فن فلسفہ میں طول، عرض اور عمق، 3 معنی، جن کو ابعاد ثلاثہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جہات ثلاثہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور بعد اس معنی کے اعتبار سے بالاتفاق ایک اعتباری یعنی وہمی اور خیالی چیز ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. صحیح. کہ مثلا یہ چیز طویل ہے نا، یہ عریض ہے، یہ چیز عمیق ہے، یہ تو آپ معلوم کر سکتے کہ طویل ہے. یہ عریض چیز ہے نا، یہ کیا ہے؟ عمیق گہری ہے. لیکن ابعاد ثلاثہ، جہات ثلاثہ تو کیا ہے؟ ایک وہمی چیز ہے نا. جہات ثلاثہ کہاں سے نکال رہے آپ؟
جہات ثلاثہ وہم سے یعنی وہم یہ چیزیں نکال لیتی ہے نا، مثلا یہاں پر آپ نے کیا کر دیا، ڈرم نکال دیا، ڈرم میں کیا ہے طول بھی ہے نا، لمبا ہے، اور اندر سے کیا ہے عامی کے گہرا ہے نا، اور ادھر سے اوپر سے دیکھے تو چھوڑا ہے، تو اس میں کیا ہے عرض ہے۔ نمبر 2، زمین آسمان کے درمیان ہمیں جو کھلی فضا نظر آتی ہے جس کو جسم بھرتا ہے، اسی طرح دو جسم کے درمیان جو فاصلہ اور خلا نظر آتا ہے، نیز خالی برتن میں جو خلا محسوس ہوتا ہے نا، جسے کوئی جسم برتے، یہ سب بعد ہے۔ بعد دی کنا دا کوم خالی خالی شیون دی کنا دا شدی دا چشی ڈکی گی کنا، کسی چیز سے بھر جاتے ہیں نا، ڈرم میں اس کا بیچ ہم کس سے بھر دیتے، پانی سے، آٹے سے، گندم اور جوار کی دانوں سے، یہ سب بود ہے۔ اور مجرد عن المادہ ہے نا، ان میں تو کوئی مادہ نہیں ہے فی الحال، ہاں بود اس معنی کے اعتبار سے بھی متکلمین کے نزدیک موہوم چیزیں، صحیح، اس کا کچھ حقیقی وجود نہیں ہے، یہ وجود تو اس لیے بن رہا ہے نا کہ ڈرم کو آپ نے کیا کر دیا، بنایا، اگر یہ ڈرم نہ ہوتا یہ پر آپ کہاں پر طول ڈھونڈ لیتے، عمق ڈھونڈ لیتے، یہ تو ڈرم نے کیا کر دیا، طول اور عرض اور عمق کا تصور آپ کو دیا، صحیح دا سدا ډرام نو ته د وګدول شي ته نه درمندل د خو ډرام د زیرولو د شونی تر وجود کی روستو مخکې ودی ځکه د توله رسدا زیو درې د طویله یا عریضه کنه امی کای نه 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 کنه کته نو د زیدا چی ته نو د شون خطو دی واجنه کسي وهمی شولو ان جهات ستاغونه خبره د ورکی منتزه کیږي تصور ته صحیح شو اور فلسفه کے نزدیک ایک وکی چیز وہ کہتے کہ وہمی نہیں ہے، فلسفہ بنسبت چھوڑ دو فلسفہ کو، آگے کہتے طول، عرض اور عمق، جو امتداد جسم میں پہلے نمبر پر فرض کیا جائے نا اس کا نام طول لمبائی ہے، پہلے نمبر پر پہلے تو لمبائی دی کی جاتی نا کسی چیز کی، اور جو دوسرے نمبر پر اس طرف فرض کیا جائے وہ پہلے امتداد سے متقاطع ہو، اس کو کیا کر لے، کاٹ لے، چوڑائی میں کاٹ لینا، اس کو کیا کہتے ہیں، انٹرسیکشن، درمیان میں کاٹنا، ہاں درمیان یہاں پر کاٹ لیا نا، پہلے کیا تھی لمبائی تھی نا، چڑائی آ کر اس کو مار گئی تو گویا اس کو کاٹ گئی نا، متقاطع ہو گئی، متقاطع من یو شای بل کٹ کئی کنه ته متقاطع نیل شي صحیح ده ور بنی رولو خو تخی کاسی ناس ریخته چپین دوانی غونی کٹ کئی خو بس تصوری غونی شاید ہے کنه، اس کا نام عرض چڑائی ہے، اور جو تیسرے نمبر پر اس طرح فرض کیا جائے کہ وہ پہلے دونوں امتدادوں کو کاٹتا ہوا گزرے، اس کا نام عمق گہرائی ہے، بدا لمبا غپولا پرشی غپولا د دوړه د کاټ کی زون سره الا وګدول خیا کاټ کو زون سره کنه ا چړی په دسره غلی غا زون سره لوندي کاټ کړه تصور کی صحیح ده، ٹھیک شو۔ آگے کہہ رہے جہات ثلاثہ جس میں محض تصور کرنے کی چیزیں ہیں نا، ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہوتا۔ نقطہ، نقطہ کیسے کہتے ہیں، خط کے کنارے کو کہتے ہیں، خط یا پر آپ نے سر سے کھینچ لیا، گز لکیر جا رہی تھی یہاں رک گئی، بس جہاں پر یہ رک گئی نا اسی کو تو نقطہ کہتے ہیں، اور یہ اس کا کنارہ ہے، اور وہ ایسا عارض ہے جو کسی بھی طرح سے تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ یہ کیا نقطے والا جو کیا ہے حصہ ہے، نقطہ فلسفہ کے نزدیک عارض ہے، یعنی قائم بالغیر، کسی اور کے ساتھ قائم ہے نا، کسی کے بغیر یہ وجود پذیر نہیں ہوتا، اس کا مستقل وجود نہیں ہو سکتا۔ اور متکلمین کے نزدیک نقطہ جوہر ہے، یعنی قائم بذات بھی ہو سکتا ہے، یا پر جو غین پر نقطہ نظر آ رہی کیا ہے، قائم بالغیر ہے یا نہیں، کہاں پر لگاؤ گے یہ نقطہ، ہاں میں لگا سکتے کوئی نقطہ نہیں ہے، لیکن قائم بذات ہو سکتا ہے یا نہیں، اگر یہ کیا کر دو، یہ غرض سے عین کو کیا کر دو، ہٹا دو، یا دوات کو ہٹا دو، اس پر جو نقطہ ہے دوات کے بغیر بھی رہ سکتا ہے، پاتے کی دل شکنا، اور اس صورت میں وہ اشیاء حسیہ کے قابل ہوگا، اشارہ حسیہ آپ اس کو کر سکتے ہیں نا، یہ ڈاٹ ہے، دیکھو فرض پر آپ نے دیکھا پا پر کیا ہے نقطہ ڈاٹ ہے نا، ہاں، اور کسی بھی طرح تقسیم کو قبول نہیں کرے گا، نہ طول میں، نہ عرض میں، نہ عمق میں، نہ کاٹ کر اس کو بانٹا جا سکتا ہے، نہ توڑ کر نہ وہم کی مدد سے، نہ کل کے تیز ہتھیار سے اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس کا نام نقطہ جوہری اور جز لا یتجزا بھی ہے، ہاں نقطہ جوہریہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا، یہ تو فلسفہ کی بات ہے نا، آگے ہم کتابوں میں بتائیں گے کہ یہ تقسیم ہو سکتا ہے،
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह जौहर बनेंगे। जुज़ तजज़ी की मानिंद है। हाँ, तो बस इसी को नुक्ता भी कहते हैं ना। کنی نقطې ته ته وګورې ته چې شي غوپواله دي کې لټای نقطو کې دا راته وشروع کړو نقطې کې چې شي غوپواله وي نشته څه لاندې څه اوږدواله ورکي څه پلنې والا ورکي نشته ورکي کنه. خط کسے کہتے ہیں؟ سطح کے کنارے کو کہتے ہیں. نقطه خط سطح کے کنارے کو کہتے ہیں. دا سطح څه ده؟ سطح دا چت غونې دې ولې د کوم اخیری څنډه څه د ماغې تیل شیا بس یہ خط ہے ہمارے پاس مثلا سمجھانے کے لیے تقریب الی الفہم. یہ ہمارے پاس سرفیس ہے نا، سرفیس سطح ہے. اب اس کا جو کنارہ ہے دیکھیے کیا ہے ہمارے پاس خط ہے. یہ خط ہی سمجھ لو اور کیا سمجھو گے اس اور وہ ایسا عرض ہے نا جو صرف طول میں تقسیم قبول کرتے. طول میں تو خط آپ دیکھ سکتے ہیں نا، خط تو طویل ہی ہوتا ہے نا، چوڑا نہیں ہوتا. خط بھی پلس پاک کے نزدیک عرض ہے کیونکہ سطح سے قائم ہے نا، سطح کے بغیر نہیں ہے. اس کا مستقل وجود نہیں، وہ کسی سطح کے ساتھ ہی موجود ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا کنارہ ہے. مثلا یہ صفحہ جس سے آپ پڑھ رہے ہیں جسم کاغذ کی سطح ہے نا، اور یہ صفحہ چاروں طرف جہاں ختم ہو رہا ہے وہ آپ کو ایک لمبی سی لکیر خیال میں آتی ہے. دیکھیے یہ لمبی سی لکیر ہے نا خیال میں آ رہی، وہی خط عرضی ہے بس. اور متکلمین کے نزدیک خط جوہر بھی ہو سکتا ہے، اس وقت اشارہ حصے کے قابل ہوگا اور اجزاء لتتجزأ سے مرکب ہوگا. خودی کې اجزا به ډیر شو کنه ځکه خطونه جوړ شو کنه بیا خو نقطه نه وا کنه نقطې کې نه وي. صحیح ده، سیوري خط جوړ شو دا خو ډیره نقطې میلاو شي ځکه تنه خط وګرځېدو کنه. ده اوس دغه ډوټ ته دې سره بل ډوټ میلوا بل داسې میلوا داسې لکیرې به نه جوړېږي ویلې جوړېږي کنه خلونه نه. څنګه متکلمین صداغه دي دا جوهر دی، متکلمینو په نس جوهر شو کنه. وګوره دا څه شول جوهر شو لکیره کسې کناره غونې د ته مخصوص اول شي وده کته جوهر جز لا يتجزأ نه کړلی نه که صحیح ده کنه. جوهر جز لا يتجزأ نه دی، اجزا غونه تقسیمی کی بجائے ذکر اشارہ ہوتا کول شي کنه. اور صرف طول میں تقسیم قبول کرے گا، تقسیم کو قبلئی کنه. آگے کیا کہہ رہا ہے کہ صرف طول میں تقسیم قبول کرے گا اور خط جوہری کہلائے گا کیونکہ اس میں تقسیم آنے کی وجہ سے جوہر ہم کہہ رہے ہیں. آگے کہہ رہے سطح، بس یہ کیا کر رہے چھوٹے چھوٹے حصے ملا کر آگے آپ کو بڑھا رہے کہ دیکھیں پھر خط کے بعد سطح کا درجہ ہے نا. سطح کس کا بڑا حصہ تھا؟ کنارے کو خط کا تھا نا. خط اس کا کنارہ بن رہا تھا. اب سطح کیا ہے؟ کناروں سے بن کے سطح بنے گی. جب خط مل جائے گی نا بہت ساری خطیں تو کیا بن جائے گا؟ سطح بن جائے گی نا، سرفیس. جسم کا کنارہ پھر یہ بن جائے گا. جسم کا جو کنارہ ہو یعنی جہاں پر جسم منتہی ہو، جہاں پر جسم کی انتہا ہو جائے، نہایت ہو، ختم ہو، اسی کو ہم کہیں گے سطح. اور وہ ایسا عرض ہے یہ سطح جس میں صرف طول اور عرض ہوتا ہے. طول تو پہلے سے موجود ہے کیونکہ کیا تھا خط اس کا کنارہ تھا نا، طول تو اس میں موجود ہے. اور یہاں پر کیا گیا کچھ اور لکیری مل کر تو اس میں چھوڑائی بھی آ گئی. ہاں اس میں عمق گہرائی نہیں ہے، غفول اور کی نشتہ اور عمق نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ صرف طول اور عرض میں تقسیم قبول کرتا ہے. ہاں پھر جسم جب آ جائے گا نا جسم میں پھر آپ عمق بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. جیسے کاغذ ایک جسم ہے ہمارے پاس نا، اور اس کی وہ نہایت یعنی حد جس پر حروف چھپے ہوئے ہیں اس کا کنارہ ہے. یہی جسم کاغذ کی سطح ہے اور وہ عرض ہے یعنی قائم بالغیر ہے، یعنی جسم کے ساتھ قائم ہے نا یہ سطح، اس لیے عرض ہے. اسی کو سطح عرضی کہتے ہیں. عرض میں ہے نا، طول میں عرض ہونے کی وجہ سے. ہاں اب کیا کرو تم اس طول تو پہلے سے موجود ہے نا، اب عرض بھی آ جائے گا اس طرف. اگر آپ نے ساتھ لکیری کیا کر دی کھینچ دی تو عرض آ گئی نا اس میں. اگر گہرائی میں کیا کر دی اس کو اور تہ بتہ بنا دی تو پھر اس میں عمق آ جائے گا. اب آگے کہہ رہے مس حضرت سے کہ دیکھیں
اور متکلمین کے نزدیک سطح جوہر یعنی قائم بذات بھی ہو سکتے. کل متکلمین کی الگ باتیں فلسفہ لگے. متکلمین کون تھے؟ وہ علماء حضرات نا جو عقل سے کیا کرتے ہیں، دلیل عقلی ایسے مسائل کو ثابت کرتی. اسی صورت میں وہ ذو وضع ہوگی، ذو وضع شکل صورت انداز رکھے گی نا، اور اجزاء غیر منقسمہ سے مرکب ہوگی، یعنی تقسیم نہیں ہوگی وہ اجزاء، اور اسی کو سطح جوہری کہیں گے. اب آگے سطح کی بات کیا ہے؟ جسم ہے نا، جسم کا نمبر آتا ہے. اور سطح کیا تھا جسم کا؟ کنارہ. کناروں کے بعد آدمی کیا کرتے؟ بیچ میں جاتا ہے نا، درمیان میں. تو اب جسم کی بات ہے. جسم کی تعریف یہ ہے کہ ما یمکن ان یفرض فیہ ابعاد ثلاثۃ متقاطعۃ علی زوایا قوائم. زاویہ قائمہ کے طور پر اس میں آپ 3 جہتوں کو فرض کر سکتے ہیں. اس میں طول بھی ہے. زوائے قائمہ کا کیا معنی؟ وہ کنارے جو کھڑے ہو. زاویہ کسے کہتے؟ کنارے کو کہتے ہیں کنج، کونا. ایک لکھے قائمہ معنی اوپر کی طرف کھڑا ہو. تو اوپر کی طرف سے آپ کیا کر دے؟ اس طرح سے نیچے جائے تو یہ عمق ہو گیا بدن میں. بالکل. پھر اسی طرح سے اوپر کو آپ جائے، اس میں طول بھی ہو گیا نا. آپ نے میچ نہیں کر دیا، میچ کر دیا نا، اس لیے اس میں طول آ گیا. نیچے سے کیا کر دو؟ بالش سے کیا کر دو؟ ڈرم کو اس طرح سے ناپ لو نا، 5 بالش تو گیا ڈرم. یہ طول بھی ہو گیا نا. اندر سے ہاتھ ڈالو تو عمق ہو گیا. پھر اس طرح سے ادھر ادھر کرو، دائیں بائیں، یہ کیا ہو گیا؟ عرض ہو گیا. اس کو زوایا کہتے، زوایا قائم کونوں کے اعتبار سے. یہاں پر کونا بن رہا ہے نا، جب اوپر سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ عمق میں جا رہے تو زاویہ ہو گیا نا. پھر نیچے سارے طول ہو گیا. طول کس طرح سے ہوتا ہے؟ لمبائی اوپر کی طرف ہوتی ہے نا. یہ درخت لمبا ہے، کیوں لمبا ہے؟ اوپر سے کوئی ناپ کرتا ہے؟ نہیں، نیچے سے ناپ کرے گا. 1 2 3 اوپر کی طرف. اور عرض کہاں سے کریں گے؟ عرض یا بائیں سے یا دائیں سے، اور عمق اوپر کی طرف سے ہیں. عمق تو کہہ رہے جسم وہ چیز ہے جس میں ابعاد ثلاثہ اس طرح فرض کر سکے کہ ہر بعد سیدھے زاویے پر دوسرے بعد کو قطع کرنے والا ہو. یوا زاویہ خود حقیقت تیرا کړي وکنه صدا بل د پروسل ډارې کې کاټ کړل صحیح ده. تو کہہ رہے کہ اس میں 3 جہات آپ فرض کر سکتے کہ ہر بعد کو سیدھی زاویے پر دوسرے بعد کو قطع کرنے والے نے بعد طولانی کو بعد عرضی نے قطع کیا ہو. بعد طولانی یعنی طول میں، لمبائی میں جو کیا ہو جہت ہو، اس کو وہ جہت کاٹ دے جو چوڑائی میں ہو. اور بعد عرضی اور طولانی دونوں کو پھر بعد عمقی گہرائی والی جو جہت ہو اس کو کاٹ دے. پھر جسم اگر جوہر یعنی قائم بذات ہو، جسم تو جمہری ہوتا ہے نا، قائم بذات ہے. جسم کا تعلق تو ٹھیک ہے کسی اور جسم سے ہے، لیکن یہ بھی کہیں ہوتا ہے میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں، کرسی بھی ایک جسم ہے، میں بھی کیا ہوں؟ ایک جسم ہوں. لیکن قائم بذات ہونا، کرسی کی طرف میں محتاج ہوں، کرسی کو میں محتاج نہیں ہوں. اس میں کس میں؟ قیام میں. اس کے بغیر بھی میرا وجود ہے نا، میرے اندر طول موجود ہے، عرض موجود ہے، عمق موجود ہے. تو اسی کو کہہ رہے کہ تو اس جسم تو اس کو جسم طبیعی کہتے ہیں، اور اگر عرض ہو تو اس کو جسم تعلیمی کہتے ہیں.